آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس موبائل سیشن میں خوش آمدید، اور گفتگو کریں گے اسی عمرانی لشکر کے اسلام آباد پر چڑھائی کی، جس کا نتیجہ اب تقریباً آپ کے سامنے آ گیا ہے اور سب کچھ واضح بھی ہو گیا ہے کہ یہ دھرنا جو ہے کن قوتوں نے دلوایا، کس نے عمران نیازی کو اور اس کی بیوی کو یہ ساری شے دی، اور کس پوری ان کے ساتھ تعاون کیا اس حوالے سے، اور بڑھ کے پوری لگتی رہی ساتھ کے ساتھ۔ ابو عمار صاحب آئیں جی، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ تو خیر، یہ دھرنا اسی طرح جس طرح پہلے پاکستان میں دھرنے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے جو ہیں وہ ہمارے وہ وردی والے ہوتے ہیں، ان کے اندر کی جو ایک وہ تفریق ہوتی ہے، زیادہ تر یہ اسی کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ ایک جرنیل دوسرے جرنیل کے خلاف جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس میں بیٹھ کے تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں اس پہ ڈسپلن جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، اور فوری طور پہ اس کو ہاؤس اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور فوج کے پاس بہت سارے آرمی چیف کے پاس بہت سارے ایسے ہتھیار ہوتے ہیں ایسے جو ہے جرنیلوں کو قابو کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو باجوہ جب ایکسٹینشن لے رہا تھا تو ایک ستار صاحب تھے، ستار سم تھنگ، 3 اسٹار جنرل، ان کا پورا ٹبر ہی غائب کر دیا تھا انہوں نے، اس کے بعد وہ بندہ کبھی نظر نہیں آیا کیونکہ وہ ایسی چیز کے حق میں نہیں تھا۔ وہ کور کمانڈر کانفرنس میں بولا اس کی ایکسٹینشن کے خلاف، تو اس کو پھر انہوں نے ہاؤس اریسٹ کر دیا، اس کے بچوں کو ایگزام نہیں دینے دیا۔ تو یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جیسے ایم آئی کا جو جرنل ہوتا ہے یا آئی ایس آئی والا، یہ پھر چیف کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ اسی طرح جنرل کیانی اگر آپ دیکھ لیں تو اس نے پرویز مشرف کے خلاف جو وکلا والی تحریک تھی اس میں ایندھن اس نے ڈالا تھا۔ تو اس وقت بھی فوج کے اندر یہی صورتحال ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف جو ہے وہ اس کا پورا کنٹرول ہے، لیکن جب سے مجھے لگتا ہے کہ اس نے یہ جو ایکسٹینشن کروائی ہے نا اپنی 5 سال کی، تو جن لوگوں کے اوپر یہ زد پڑی ہے، ظاہر ہے کچھ تو پہلے عمران نواز جرنیل جو ہماری فوج میں موجود ہیں، تو کچھ جو اس نے 2 سال والی وہ لیے، پھر اگلے 5 سال ظاہر اس کو مل جائیں گے، تو اس پہ ان کے اندر بھی جو ہے وہ گروپنگ ہے فوج کے اندر، اور اس کا آج آپ نے ایک مظاہرہ بھی دیکھ لیا، تو یہ انہوں نے ان کو پوری سپورٹ کی۔ اب ظاہر یہ ہمیں تو نہیں بتائیں گے، ہمارے سامنے تو یہ صرف یہ لا رہے ہیں، مثلا ان کا جو فوجی وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، وہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو، ہم سب کو پکڑ لیں گے جو اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خفیہ لیڈرشپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چلا رہی ہے۔ ارے بھائی، ایسی کون سی خفیہ لیڈرشپ ہے؟ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، بیگم اس کی ساتھ ہے، گنڈا پور ساتھ ہے، پنجاب والے نہیں ہے، لیکن وہ کون ہے خفیہ؟ اب یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اصل بندے کا تو یہ نام نہیں لے سکتے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں اس کو لے کر جا رہے ہیں ملک ریاض کی طرف کہ جی ملک ریاض یہ سارا کچھ کروا رہا ہے۔ ارے بھائی، ملک ریاض خود کچھ نہیں ہے، ملک ریاض بھی جو ہے ان جرنیلوں کا ہی نمائندہ ہے، انہی کی پتلی ہے، وہ اس کی کمپنی میں ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ جرنیلوں کی ہے۔ وہ پورا ایک ٹولہ ہے جس میں جو ریٹائرڈ ہمارے 3 اسٹار جرنیل تک جو ہیں وہ اس میں جابز کرتے ہیں اس کے پروجیکٹ میں۔ تو اگر ملک ریاض بھی ہے تو ملک ریاض اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے فوج ہے، اور فوج کے ساتھ جو ہے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں اس فوج کے اندر جو موجود ہیں حاضر ڈیوٹی جرنیل ہیں وہ ہیں، یہ سارے کریں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جی خفیات کہاں سے ہے؟ خفیات کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ فوج کی سپورٹ نہ ہو۔ اب ظاہر آرمی چیف ہر ایک سے تو ٹکر نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ والی واردات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آرمی چیف کے لیے کیسے پروو کرے گا؟ جب اگر آئی ایس آئی والا یا جرنیل جو اس کام میں ملوث ہو تو اس کے خلاف ایویڈنس کہاں سے آئے گی؟ ایم آئی والا ہو تو کہاں سے آئے گی ایویڈنس؟ اور دوسرا یہ کہ پھر یہ جو جب جرنیل کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میرے خلاف اتنی مخالفت ہے اور لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا کمزور بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر وہ کانفیڈنس بھی نہیں رہتا۔ اوپر سے گراؤنڈ میں یہ ہے کہ اس کے پاس عوام اس کے خلاف ہے، کوئی بھی بڑا سیاسی میجر پلیئر اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جو اس کے ساتھ ہیں جیسے نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، آصف زرداری، ان کی کوئی عوامی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس عوامی سپورٹ ایسی نہیں ہے کہ یہ آرمی چیف کو کوئی اس طرح کا آسرا دے سکیں۔ یہ انہوں نے اسمبلی والا اس کو آسرا ضرور دیا ہوا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کی ایسے نہیں ہے۔ اس وقت جو مخالف قوت ہے وہ ہے جو ایک تو مولانا فضل الرحمان ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس کو نہیں سپورٹ کر رہے، اور انہوں نے تو بلکہ آپ کے سامنے کہ جب ترامیم ہو رہی تھی تو کس طرح کھل کر جو ہے وہ للکارا تھا، اور وہ اس ترامیم نہیں ہونے دیں جس طرح جی عاصم منیر اور اس کے چیلے چاہتے تھے، تو اس طرح وہ بھی اس کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا عمران نیازی تو کھل کے لڑائی لے رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، چاہے وہ افغانی ہیں یا کہیں بھی سے بھی ہیں، لیکن وہ لشکر لے کر آ گیا۔
تو اس لشکر کو روکنے کی جو تیاریاں ہمیں دکھائی جا رہی تھیں وہ سب ثابت ہوا کہ یہ تو اصل میں حکومت کو چکما دے رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ مطمئن رہے شہباز شریف اینڈ کمپنی، اور ادھر سے جو ان کو چڑھائی کریں گے اور ادھر لا کے بٹھا دیں گے۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ جو کنٹینر لگائے ہوئے تھے ان کنٹینر پر فوجی ان کو خود سہولت کاری کریں اوپر چڑھانے میں مظاہرین کو۔ ارے بھائی فوجی، تو ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ فوج بلا لی گئی ہے تو کہا گیا کہ جو نام نے اس کو گولی مار دو اور اس طرح کر دو، تو یہ تو ان کو چڑھا رہے ہیں، ان کو جفیاں ڈال رہے ہیں سیلفیاں کھینچ رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ فوجی جنہوں نے جو ہے شہر کی حفاظت کرنی تھی۔ ارے بھائی یہ سارا ٹوپی ڈرامہ جو ہے وہ بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اب عوام کو آپ نہیں بتانا چاہتے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خفیہ لیڈرشپ پی ٹی آئی کو چلا رہی، تو یہ بیوقوف آپ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، سب کو سب سمجھ آ رہی ہیں۔ صحیح سمجھ آئی تو بس وہ جو شریف برادران ہیں انہوں نے ایک بار پھر اسی سوراخ سے جو ہے ڈسے گئے، جس سوراخ سے وہ پہلے ڈسے جاتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ شور مچاتے ہیں مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ اب بھائی جو نکالتے ہیں انہی کے ساتھ پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہو۔ ان کو مولانا فضل الرحمان نے بار بار کہا کہ بھائی حکومت میں نہ جاؤ، یہ حکومت نہیں چل سکتی، اپوزیشن میں رہو، لیکن یہ جناب ریاست بچانے کے چکر میں وہاں چلے گئے کہ جی نہیں ہم تو ریاست بچائیں گے۔ انہوں نے پھر ریاست بچائی، اور پھر دیکھیں اس ریاست نے کیسا ڈنگ مارا ہے ان کو، کیا ان کا حال کیا ہے اس ریاست نے کہ ان کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ اب یہ اسلام آباد میں تو کہیں نکلنے والے نہیں ہیں، صرف ان کو اتنی مہلت ہے کہ اس وقت جو بیلاروس کا صدر آیا ہوا ہے وہ والے معاملات جو ہیں اس کو یہ نمٹا لیں، باقی ان کے اندر اب وہ اسلام آباد کے اندر موو کرنا ان کے لیے اب وہ آسان نہیں ہے۔ تو ریاست بچاتے بچاتے انہوں نے اپنی سیاست کا پہلے بھی نقصان کیا، اور ایک یہ لولی لنگڑی حکومت لی، اور وہ حکومت بھی اب آپ کے سامنے کہ اس حد تک لولی لنگڑی ہو گئی کہ یہ اسلام آباد پر یہ جو جلغار باقاعدہ اعلان کر کے کی گئی اس کو بھی نہیں روک سکے۔ اور محسن نقوی نے بالکل ڈبل کردار، وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی وہ تھا ان کا بندہ تھا، اس نے اسی لیے یہ وزارت کا انتخاب کیا تھا کہ ایسا کوئی بھی موقع ہے تو حکومت جو ہے وہ رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ تو محسن نقوی نے اپنے مالکان والا سارا کام کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اصل لوگ ہیں انہوں نے ان کے جب دیکھیں فوجی آئے ہیں، ہمیں تو یہ کہا گیا تھا رینجرز کے اوپر انہوں نے گاڑی چڑھا دی، اب تو ان کی خیر نہیں، اب تو نہیں چھوڑیں گے ان کو، تو وہ دیکھیں وہ جنازہ پڑھ رہا ہے شہباز شریف اور عاصم منیر، اور یہ جنہوں نے وہ جنازے جنہوں نے مارا ہے ان کے ساتھ فوجی سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں، اور اناؤنس ہو رہا ہے لاؤڈ سپیکر پہ ایسے جیسے کہ کوئی پتہ نہیں کوئی میلہ ہو رہا ہے جس میں شائقین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، یا موت کا کنواں وہ اس پہ تھیٹر پہ ناچ ہو رہا ہے اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور جی 4 آنے آؤ سارے آگے ڈانس دیکھو۔ وہ بھائی مظاہرین آئے ہوئے ہیں، بندوقیں لے کر آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں، وہ آپ پہ حملہ کرنے آئے ہیں دارالحکومت پہ، آپ ان کو جو ہے جفیاں ڈال رہے ہیں، سیلفیاں کھینچ رہے ہیں، ان کو اوپر کنٹینر پر چڑھنے میں مدد دے رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو خیر اب شہباز شریف نے جو گڑھا کھودنا تھا وہ جان بوجھ کر کھودا تھا، اپنے لیے بھی، نواز شریف کے لیے بھی، اور خاص کر مریم نواز شریف کے لیے۔ تو ہم تو اس حوالے سے بہت عرصہ پہلے سے ان کو باخبر کر رہے تھے کہ بھائی اس چیز سے آپ باز رہیں، یہ بوٹ پالش والی سیاست جو ہے یہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ آپ عوامی سیاست کریں، کافی عرصہ کر لیا ہے، آغاز جو کر لیا تھا بوٹ پالش سے، اب چھوڑیں اس کو، اب کسی اور کو کرنے دیں۔ لیکن شہباز شریف نے کہا نہیں، ہم نے عمران نیازی کے خلاف جو ہے وہ فوجی طاقت کے ساتھ جو ہے حکومت کرنی ہے، اور عمران نیازی کو اندر رکھنا ہے۔ تو وہ تو سارا ڈرامہ جو ہوا، جو انہوں نے کیا، وہ عمران نیازی مزید ہیرو بن گیا، اور دوسری طرف فوجی جو تھے وہ دوگلا کردار تھا ان کا۔ 9 مئی کا مقدمہ آپ دیکھیں نا، اس کی برسی بھی گزر چکی ہے، کیا انہوں نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہونے دی، کسی کو سزا نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ نئی چڑھائی ہوئی ہے، تو اس میں بھی پوری فوج کی جو ہے سہولت کاری ہے، اور اس میں کوئی خفیہ ہاتھ شامل نہیں ہے۔ اس میں فوج کے اندر کے 2 دھڑے ہیں، وہ کچھ جرنیل جو ہیں وہ اب عاصم منیر سے خوش نہیں ہیں، واللہ عالم اس کی ایکسٹینشن کا ایشو ہے یا وہ جو بھی ہے، لیکن عمران نیازی کو سپورٹ جو ہے وہ افغانیوں کی نہیں ہے۔ یہ افغانی کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو افغانستان کے اندر جا کے ان کو مار دیتے، تو ہمارے ملک میں آ کر یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف بہانے اور ایکسکیوز بناتے ہیں۔ اصل میں فوج کے اندر ہی جو ہے یہ گروپ بندی ہے، کچھ جرنیل جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا عاصم منیر اتنی لمبی ایکسٹینشن لے، سب کو موج میلہ کرنے کا ہر کوئی چاہتا ہے وہ پاکستان کا بادشاہ بنے، اور جس طرح باقی موج کر کے گئے ہیں، جس طرح باقیوں نے جزیرے بنائے ہیں وہ بھی بنائے۔ اب عاصم منیر جو ہے اس نے آگے نیا کام شروع کر دیا کہ نہیں بھائی 3 سال کی بجائے 5 سال تو اسٹریٹ فارورڈ دے دو، اور پھر ایک ایکسٹینشن لے لیں گے، 10 سال بنا لیے تھے بغیر مارچلہ لگا۔ تو اس چیز سے
یہ جو بھوٹ پالشی سیاستدان ہیں یہ بے شک خوش تھے، لیکن جو فوج کے اندر بھی تو بیٹھے ہوئے نا جرنیل، جو 3 اسٹار جرنیل ہیں، ان کو یہ چیز جو ہے ظاہر ہے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ تو بہرحال اب وہ وہاں پر پہنچ گئے، اپنا ڈی چوک پہ انہوں نے سب لگا لیا، اور یہ سارا احتجاج جو ہے نا یہ صرف حکومت کے خلاف ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی انقلاب نہیں آیا، یہ صرف فوج کی مدد سے وہ آئے شہباز شریف اینڈ کمپنی کو چھٹی کرانے کے لیے کہ بھائی شرافت سے چلے جاؤ، یا چلیں ان کو ایک آدھ ماہ اور دے دیں گے، پھر ان کے خلاف اسی طرح کی یا عدالتوں سے یا اسمبلی سے ان کی چھٹی کروائیں گے۔ تو ان کی مرضی ہے، چاہے یہ ابھی چلے جائیں یا مزید رسوا ہو کر چلے جائیں، لیکن یہ سارا فوج کی پشت پناہی سے ہو رہا ہے۔ اور لیکن اب آپ اس میں مزے کی بات یہ دیکھیں کہ یہ وہ سارے ڈی چوک پہنچ گئے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، تو اب ان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اصل جو انہوں نے آزادی کی جنگ لڑنی تھی وہ تو فوجیوں کے خلاف تھی۔ عمران نیازی تو یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، فوجیوں کے پاس سارا اختیار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکنجہ تو فوج کا تھا۔ اب آپ جب پنڈی اسلام آباد پہنچ گئے تو وہاں سے جی ایچ کیو کتنی دور ہے؟ 25 30 40 کلومیٹر ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا۔ چلیں اس طرف چلیں، یہی سارے ہزاروں لوگ لے کر جائیں اور ایک دفعہ جی ایچ کیو میں جا کے حقیقی تبدیلی لائیں، لیکن ایسا وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے، وہ جا ڈی چوک پہنچ گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان ابھی بھی وہاں پہ نہ وہ فوج کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، فوجیوں کے ساتھ وہ سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں، تو یہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ تو اگر یہ انقلاب حقیقی ہوتا واقعی تو پھر یہ جاتے جی ایچ کیو کی طرف۔ اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ جب آپ کے پاس اتنے لوگ آ گئے ہیں سر پھرے اور جان کی بازی لگانے والے، تو پہنچے آپ اس کے سامنے۔ اگر آپ یہیں بیٹھ کے سودے بازی کر رہے ہیں، ان سے کر رہے ہیں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور کچھ حکومت کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک کے اوپر جو اصل شکنجہ فوج کا وہ تو اسی طرح رہے گا۔ پھر عمران نیازی کیا کرے گا؟ وہ بھی بوٹ پالش ہی کرے گا نا، تو اس کے علاوہ کیا فائدہ؟ تو ابھی بھی یہ جو ہے جی ایچ کیو کی طرف نہیں جا رہے، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، وہیں پہ نعرے لگا رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ کریں گے، ہم حقیقی آزادی لے رہے ہیں۔ تو یہ حقیقی آزادی بھی ایک لحاظ سے جو اگر جتنی مل رہی ہے فوج، یہ جرنیلی اسپانسرڈ آزادی ہے۔ اس میں عوام جو ہے، میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ عوام کو تو کچھ حاصل نہیں ہو رہا، عوام کے لیے تو کوئی جنگ لڑ ہی نہیں رہا، نہ پی ٹی آئی والے لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ فوجیوں سے جفیاں ڈال رہے ہیں، اور شہباز شریف نواز شریف یہ ریاست بچا رہے تھے، تو بچاتے بچاتے جو تھوڑی بہت سیاست بچی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس طرح، اور فوج پہلے ہی ان کا اپنا ایک علیحدہ ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال بالکل واضح ہے کہ ہمارے جرنیل جو ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور انہوں نے اب ان کو نکلوانا ہے، شریف برادران کو، ان سے شرافت سے مان جائیں تو مان جائیں، ورنہ اب ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب یہ ایجیٹیشن کرنے کا قابل بھی نہیں رہے۔ اگر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی بات مان لی ہوتی اور یہ اپوزیشن میں ہوتے تو پھر ان کے پاس ایک منظم فورس تھی مولانا فضل الرحمان کی، اور جس طرح پہلے یہ پی ڈی ایم مل کے چلاتے رہتے تو یہ ان کے پاس ایک چانس تھا، لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی ناراض کیا، ان کے مشورہ نہیں مانا، اور یہ تاریخ ثابت کری کہ جتنے مشورے ان کو دیے عمران نیازی کی پہلی حکومت جو خیبر پختونخوا میں بنی تو اس پہ بھی مولانا فضل الرحمان ان سے کہا کہ اس کو حکومت نہ بنانے دیں، ہم مل کے بناتے ہیں۔ تو نواز شریف نے وہ مشورہ نہیں مانا اور بعد میں ریئلائز کیا ہم سے غلطی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اپوزیشن میں بیٹھنے کی بات کی مولانا فضل الرحمان، اس سے پچھلے الیکشن میں، تو بعد میں پھر نواز شریف نے ایگری کیا، ہاں ہمیں اپوزیشن میں جو ہے اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے تھا، احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ سارے مشورے انہوں نے نہیں مانے، اور تازہ ترین یہ جو اس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا، تو اب ان کے پاس جو ہے وہ ایجیٹیشن والی فورس بھی نہیں رہی کہ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان اب ان کا ساتھ کیوں دیں گے۔ اب یہ بس باتیں کر سکتے ہیں، جس طرح ان کا وزیر اطلاعات مختلف قسم کے بیان دے رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے مظاہرین جو ہیں وہ واپس چلے جائیں، ریاست کے صبر کا امتحان نہ لیں، ریاست کا صبر ختم ہونے کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ او بھائی، فوجی اور وہ آپس میں جفیاں مارے، ختم بھیانک کیسے ہوگا؟ وہ تو آپس میں جیسے بچھڑے ہوئے بھائی جو ہوتے ہیں وہ میلے میں ملتے ہیں، وہ پتہ لگتا ہے کہ دونوں کے بازو پہ کوئی ایسا نشان لگا ہوا کہ یہ تو بچھڑے ہوئے تھے، تو یہ تو اس طرح ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ آپ جو مرضی کہیں، اب آپ کے مشورے میں وہ نہ آئیں اور نہ واپس جائیں گے۔ جنہوں نے ان کو بلایا ہے ان سے اپنا پورا کام کروا کے، آپ سے باتیں منوا کے، یہ سارا کچھ آپ گند بھی آپ سے ڈلوائیں گے، اور آپ جس طرح وہ پنجابی میں خیر وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ گھروں میں صفائی کرنے کے لیے آتے تھے تو گند اٹھا کے لے کے جاتے، وہ گند آپ سے اٹھوائیں گے سارا، آپ جو مرضی کر لیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ اب تو واضح طور پہ ہو گیا ہے
کہ اس میں کوئی خفیہ ہاتھ نہیں ہے. محسن نقوی بالکل فضول بات کر رہا ہے. یہ فوج کے اندر سے ہی کچھ ایسے جرنیل ہیں جو کہ ملک ریاض اینڈ کمپنی یقیناً فائنانس کر رہی ہوگی، لیکن اصل وہ ہے. انہوں نے یہ سارا جو ہے کام کیا ہے اور ان کو پوری سہولت کاری سے اسلام آباد لے. اب آگے دیکھیں، ابھی لوگوں کے سامنے تو حقائق نہیں آ رہے، ابھی ایک آدھ دن اور لگے گا اصل بات جو ہے انفولڈ ہونے میں. لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ جو ریاست بچانے آئے تھے بیچارے، انہوں نے ریاست کو تو بچایا، لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ مروت کی زبان میں یوں کہہ لیں کہ وہ بالکل ہی بڑھ گئی. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ گپ شپ ہوگی. اس وقت تک کے لیے رب رکھا.